نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد في القرآن الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر جنت کا انعام اللہ کے یہاں بسی جنتیں. معزز حاضرین اکرام، اس کائنات میں کتنے ایسے ستارے ہیں کہ جو محض ستارے، اس کائنات میں کتنے ایسے سیارے ہیں کہ جو محض سیارے، اس کائنات میں چرند ہے، پرند ہے، پھل پھول اور درخت کہ جو محض درخت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان سے جو تقاضا ہے وہ وہی کرتے. سورج کا کام اگر روشنی اور تپش دینا ہے تو جب سے پیدا ہوا ہے تب سے وہ یہی کام کرتا ہے. چاند کا کام اگر چمکنا ہے تو جب سے وہ مان سے وجود میں آیا ہے آج تک وہ روشنی ہی دیتا آ رہا. اگر ہواؤں کا کام چلنا ہے تو وہ چل رہی، فضاؤں کا کام چلنا ہے تو وہ چل رہی. اگر پھلوں کا کام میٹھے اور خوشنما ذائقے دینا ہے رنگوں کے ساتھ تو وہ دے رہے. حجر شجر، یہاں تک کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے. اور اگر کوئی بغاوت پر اترا ہے تو وہ حضرت انسان. اس کے پیدائش کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے تو جن اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ ہماری عبادت. اور حضرت انسان آج جماعت سوائے 6% لوگوں کے 94% لوگ نماز سے غافل ہیں. اور جو نماز سے غافل ہے وہ اپنے رب سے غافل ہے، اور جو اپنے رب سے غافل ہے وہ اپنے آپ سے غافل. وہ نہ اس کائنات کے مقصد کو سمجھا ہے، نہ اپنی ذات کے مقصد کو سمجھا ہے، نہ پھل پھول درخت کے مقصد کو سمجھا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے زندگی دھوکے کا سامان. لیکن ہر چیز اس کے سوا اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ اس کے مدار میں چل رہی ہے. مثال کہ انار کے درخت کے اوپر ککڑی پیدا ہو جائے مجال، کہ انگور کی بیل کے اوپر کھیرا لگ جائے مجال، ہرگز. اور میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان جس کو لاڈ پیار کے ساتھ بنایا اور کہا کہ یہ دنیا میں میرا خلیفہ ہوگا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو فتنہ اور فساد پیدا کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میرے سارے بندے ایسے نہیں ہوں. تم نہیں جانتے جو تمہارا رب جانتا. اور آپ کو معلوم کہ ان میں چند ایک ایسے بندے ضرور ہوں گے کہ جو یقیناً میری عبادات کو بجا لائیں، جو مجھے سجدے اور رکوع کریں گے، جو میری عبادات کریں گے، جو میرے آگے مجھے حاجت روا سمجھیں گے، جو مجھے مشرک و شاعر سمجھیں گے، جو میرے آگے روئیں گے دھوئیں گے بگڑیاں بنانے کے حوالے سے میرے در کے اوپر سجدے رکوع کریں گے. میرے چند بندے تو ایسے ہوں گے. اور میرے دوست بھائی بزرگ، ہم نے سمجھا کہ عبادت تو 5 گانا نماز کا نا. ہم نے یہ سمجھا
کہ عبادت تو روزہ رکھنے کا نام ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ عبادت تو حج کرنے کا نام ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ عبادت تو زکات دینے کا نام ہے، ہم نے سمجھا کہ عبادت تو یہ چند ایک مراسم عبودیت جو ہے ان کو ادا کرنے کا نام ہے۔ لیکن جان لیجئے کہ ہر وہ چیز عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے، اور ہر وہ چیز عبادت ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے، اس سے منع ہو جانا عبادت۔ اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا فرما بردار بن جائے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید ہم نے کلمہ پڑھ دیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ خیر، ہم نے سمجھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے پڑھ دیا ہے تو اب تو جنت کے وارث ہم بن گئے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا تو تمام اقوام سے افضل اور ارفع بنا دیے گئے۔ ہم نے سمجھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر ہم نے پڑھ دیا ہے تو اب تو دوزخ سے ہمارا کوئی واسطہ ہی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کے اوپر ذرا غور کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت، جن کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ابو بکر کی گود میں سر رکھا، وہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، وہ ابو بکر راتوں کو اٹھتے ہیں، روتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، اور چہرے کے اوپر آنسوؤں کے نشان ہیں، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ابو بکر کہتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک باغ کی چڑیا ہوتا، ایک باغ میں بیٹھتا، دوسرے سے اڑ جاتا، مجھ سے کوئی بات پوچھنا ہوتی۔ وہ تنکے اٹھا کے سوچتے ہیں کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا، یہ ہوائیں آتی اور ادھر اڑا کے لے جاتی، ہوائیں آتی اور ادھر سے ادھر اڑا کے لے جاتی، اور مجھ سے کوئی بات پوچھ نہ کی جاتی۔ کون؟ ابو بکر فی الجنہ، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور وہ عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سلسلہ نبوت مجھ پہ ختم کر دیا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ ہاں جھوٹے کذاب، لعنتی ملعون، دجال، جھوٹے تو آ سکتے ہیں لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا یا کوئی امکان ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، یہ جو رائے دیتے تھے، اور اسی رائے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں آیات کا نزول ہو جاتا تھا۔ گویا کہ اللہ کی اور عمر کی ایک ہی رائے ہوا کرتی۔ وہ عمر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رازدان کو منافقین کے نام بتائے تو وہ ان کے پاس جا کے یہ پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے ہیں، تم نہ ان کے نام بتاؤ، بس یہ بتاؤ کہ کہیں ان میں عمر کا نام تو نہیں۔ ہائے میرے اللہ، تو یہ کون لوگ تھے؟ اپنا محاسبہ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ میں نے زندگی کے اتنے ایام گزار لیے، میں نے اللہ کی راہ میں کتنا مال خرچ کیا، میں نے اللہ کی راہ میں کتنا آگے بھیجا ہے، میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کتنا کیا ہے، میں نے سجدے اور رکوع کتنے کیے ہیں۔ وہ اپنے اموال کو نہیں گنا کرتے تھے کہ میں نے مال کتنا کما لیا ہے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ تھا، ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ بندہ وہ خیر الرازقین، جس نے پیدا کیا ہے اس نے میرے لیے رزق بھی پیدا کیا ہے۔ ہاں، ایمان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید میں آیات نازل، جو رسول اللہ پہ آیات قرآن مجید کی نازل ہوئی، وہاں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ اگر ایمان لے آؤ تو تم غنی بنو، تم جنت میں جاؤ گے، تمہارا معاملہ ختم۔ کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں کہا کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے اور عمل صالح کرتے رہے، یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان کس طرح اس طرح بے فکر ہو سکتا ہے کہ جو محض یہ عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ محض یہ بات کہنے پہ
کہ میں اللہ پر ایمان لایا تو جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا، میرے دوستوں یہ ناکافی ہے۔ مشرکین مکہ، استاد محترم عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ مشرکین مکہ کو اصل میں اس کلمے کا مطلب پتا تھا، اس لیے نہیں پڑھتے، اور اگر ان کو پتا ہوتا کہ پاکستان کے بہاولپور کے اور لاہور کے لوگ، ملتان کے لوگ محض لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی وجہ سے جنت پہ چلے جائیں گے، تو وہ اللہ کی قسم اس وقت رسول اللہ کی مخالفت نہ لیتے، جو آپ اسلام کو کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین، جو آپ کے رشتے داری، جو محلے داری، تعلق داری، تجارت داری، لیکن کلمہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا، ان کو پورا یقین تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کے گردن کے اوپر چھری پھیرنی پڑتی، نہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جاگ سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے پی سکتے ہیں۔ وہی کھاؤ گے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، وہی پیو گے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا، تبھی سو گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ، کیونکہ نماز فوت ہو جانے کا خدشہ، ہاں عشاء کی نماز کے بعد سو، اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے کہ فجر سے پہلے اٹھنا ہے، کامیابی۔ آج ہر شخص کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ مجھے کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اللہ کا قرآن، اللہ کے گھر کا مؤذن وہ اس کو بتا رہا ہے کہ میاں جانتے ہو کامیابی کیا ہے؟ بھائی تم نے مال و متا کو کامیابی لیا، تم نے مال و دولت کو، حسن و جمال کو، جاہ و جلال کو کامیابی سمجھ لیا، حی علی الصلاح، اس سے کامیاب۔ وہ حقیقی کامیابی اور کامرانی تو یہ ہے کہ اللہ کے حضور سجدے بجا لاؤ، اس کی پکار پہ لبیک۔ اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جاگ بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے شادیاں بھی نہیں کر سکتے۔ اور آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے، تیل مہندی بھی کر رہا ہے، مائنو بھی کر رہا ہے، باراتیں بھی جا رہی ہیں، ڈول ڈھمکا بھی ہو رہا ہے، ڈی جے بھی چل رہا ہے، لوٹ اور دسوڑ کا سامان بھی چل رہا ہے، بے حیائی بھی ہو رہی ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے۔ یہ کیسے مسلمان؟ ہر کوئی مست بیٹھو کہ تن آسانی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے، عثمانی ہے، اس کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تو بخار ہوئے تاریخ کے قرآن۔ ان کو پتا تھا کہ جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پھر اپنی مرضی کی گردن کے اوپر چھری پھیرنی پڑے گی، پھر اپنی مرضی نہیں چلے گی، پھر اللہ کی مرضی چلے گی۔ جب کہہ دیا محمد رسول اللہ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگیاں بسر کرنی پڑے گی۔ یہ جب اس لیے وہ کلمہ نہیں پڑھتا، اچھا مسلمان جانتا نہیں ہے لیکن کلمہ پڑھتا۔ میرے دوستوں، کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنا محاسبہ کر کے تو دیکھو۔ اقبال اس کو کہتے ہیں کہ اپنے من میں جو کر باجا سراج زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میرے دوستوں، آج یہ سانسوں کی جو مالا ہے سلام، آج یہ سانسوں کا سلسلہ جاری و ساری، آج میرے اور آپ کے پاس سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا ایک موقع کہ واقعہ تک ہم نے اسلام تو قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھا ہے، کیا ہم اللہ کے وفادار ہیں؟ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، کیا ہمارے چہرے، ہماری شکلیں، ہمارے گھر بار، کاروبار، دکان، مکان، خاندان، یہاں تک کہ شادی بیاہ کیا مسلمانوں والے ہیں؟ اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی، کیا اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہی ہے؟ اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی، کیا اللہ کی راہ میں ان صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ نے طاقت، جاہ جلال، حسن و جمال عطا فرمایا، اللہ کے دین کے لیے کتنا صرف کر رہے ہیں؟ آج اپنا یہی ہے محاسبہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں وہ دیکھو تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کتے بھی پیدا کیے ہیں، بندر بھی پیدا کیے ہیں، بلیاں بھی پیدا کی ہیں، چوہے بھی پیدا کیے ہیں، بھیڑیے بھی پیدا کیے ہیں، لیکن تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان بنا کے تمام کے اوپر کیسی فوقیت عطا کر، یہ طاقت اور قوت ہونے کے باوجود ہاتھی کے اوپر غالب آ جاتے ہو، شیر کی دار اور چنگار کے آگے غالب آ جاتے ہو، ہواؤں میں بڑے بڑے جہاز چلا دیتے ہو، ہواؤں کو اپنے مسخر کر دیا، چاند کے اوپر تم نے اپنے پاؤں جما دیے، اور دیکھو تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے کیسی طاقت اور قوت صلاحیتوں سے نوازا، ذرا اپنے اوپر غور کرو تو صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث، اور بڑی عجیب حدیث ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے اور اللہ ہم سے چاہتے کیا، اور وہ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح دنیا کی عدالتوں میں ایک کٹہرا ہوتا ہے، حشر میں بھی ایک اللہ کے یہاں کٹہرا ہوگا، اور جب اس کٹہرے میں جب ایک مسلمان کو لا کے کھڑا کیا جائے گا، وہ دنیا کے کٹہروں سے تو بھاگ جاتے ہو، اس کٹہرے سے بھاگ بھی نہیں سکو گے، وہ زمین انسان کے پاؤں جکڑ لے گی، اور جب تک وہ اپنے سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا تب تک وہ اس کے پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ پہلا سوال کہ زندگی دی تھی کہاں خرچ؟ کیا میں نے تجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے اسکول کالج یونیورسٹی کی پڑھائی سے پڑھنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا میں نے ساری زندگی پہلوانی کرنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا میں نے ساری زندگی حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا میں نے خاندان کے اوپر روب و دبدبا جمانے کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا کاروبار مقام اور مکان بنانے کے لیے پیدا کیا تھا؟ میں نے تو تجھے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ زندگی عطا کی تھی کہاں صرف کی؟ اور میرے دوستو، اگر ہمارے پاس اس کا آج جواب ہے تو حشر والے دن بھی اس کا جواب ہوگا۔ دوسرا سوال کہ زندگی میں سب سے اسپیسیفک اور اسپیشل ٹائم جوانی کا دیا تھا، کہ جب قوت سماعت کی تھی، قوت گویا کی تھی، قوت بصارت کی تھی، ہاتھ پاؤں میں طاقت تھی، شان و شوکت، چاہو جلال، اس میں کیا؟ اس میں محض مظلوم کے اوپر روب اور دبدبا جماتے رہے، ان کے اوپر چنگاڑتے رہے، ان پر چنگاڑتے رہے، ان کے اوپر روب اور اپنا غصہ جماتے رہے، مظلوم کے اوپر ظلم کرتے رہے، لوگوں سے مال لوٹ کو چھوٹ کرتے رہے، یا پھر اللہ کی راہ میں اس جوانی کو صرف کیا؟ کہاں خرچ؟ مال کہاں سے کمایا؟ آج ہر شخص مال کمانے کے چکر میں ہے کہ کسی طرح سے ہمارے پاس مال آ جائے، بغیر طبیب سے کہ حلال ہے یا حرام۔ پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمائے، اور پھر پوچھا جائے گا کہ اس مال کو خرچ کہاں پر کیا؟ اگر حلال ذرائع سے مال کمایا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ مسجدوں کے باتھ روم ٹوٹے تھے، گندے مندے تھے، کیا ان پہ صرف کیا؟ یتیم مسکین گلیوں میں جو وہ نظر آتے تھے، کبھی ان پہ خرچ کیا؟ یتیم اور بیوائیں خاندان میں بیٹھی ہوئی تھی، کیا ان کے اوپر مال و دولت لگائی؟ وہ سفید پوش لوگ جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے شرماتے تھے، اللہ سے چپکے چپکے دعا کرتے تھے، کیا ان کی مدد کی؟ فلسطین، غزہ، کشمیر، برما کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور تم اپنے مال و دولت کے اوپر عیاشی کرتے رہے، یا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال کہ جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کس قدر کیا؟ آج ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمان کی اوصاف کیا ہونی چاہیے، ہر شخص جانتا ہے کہ مرد پرپس آف مائی لائف، میری زندگی کا مقصد کیا، ہر شخص جانتا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا، من ترک صلاتی متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ بد نظری کا گناہ، ہر شخص جانتا ہے کہ غریب اور یتیم اور بیواؤں کا حق مارنا ظلم، ہر شخص جانتا ہے کہ بہنوں
اور بیٹیوں کا حصہ نہ دیا تو یہ ظلم عظیم ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ مالو دولت ہونے کے باوجود اگر حج نہ کیا تو نفاق کی موت مرا. ہر شخص جانتا ہے کہ اگر آج مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے میں نے ارادہ جہاد نہ کیا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو. عمل کتنا کیا میاں یہ بتاؤ. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تجھے صلاحیت عطا فرمائی. علماء کرام بتاتے تھے, بات و نصیحت کرتے تھے, یوٹیوب کے اوپر بیانات موجود تھے, کتابیں تھی, ہر شے ہر ذریعے سے تمہیں پتا تھا. عمل کتنا کیا یہ بتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. اللہ ہم سے یہ چاہتے, اللہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ کہاں وہ جو علم حاصل کیا تھا ہر شخص کو پتا. یا تو کوئی کہہ دے کہ مجھے نہیں پتا تو پھر جان لیجیے کہ ignorance of the law is no an excuse. قانون سے نا آشنائی کوئی معذرت نہیں. میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تو پھر علم حاصل کرنا یہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر اللہ نے فرض قرار دے دیا اور فرمایا طلب ہوئی تھی فریضۃ علی کل مسلم. اور آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ اس نبی کی امت سے ہیں کہ جس کے اوپر جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو وہ قرآن مجید جب نازل ہوتا ہے تو آیات نازل ہوتی ہے اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. وہ پڑھنے پڑھانے سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تم میں سے یعنی جو علم جاننے والا ہے اور علم نہ جاننے والا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عام ستاروں کے اوپر چاند کی فوقیت, ایسے ہی ہے کہ جیسا اندھا ہے اور آنکھ والا ہے. تو فرما دیا کہ ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر اللہ کے حضور یہ جواب دے کے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی مجھ میں تو علم حاصل کیے گی, اللہ کہیں گے کہ بس وہ علم کہ جو چند دہاڑے کے لیے تیرے کام آنا تھا اور جسے نفع حاصل کرنا تھا انگلش پڑھانے کے لیے, میتھ اور سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور جس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, وہ علم تو صبح و شام حاصل کرتے رہے. لیکن وہ علم حاصل کرنے میں کیوں تجھے موت پڑ گئی کہ جو آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول عقل مند مومن کون؟ مومن تو ویسے ہی مان نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول عقل مند مومن کون ہے؟ فرمایا وہ کہ جو آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتا ہے, اس کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے, اس کے بارے میں عمل کرتا ہے, وہ عقل مند مومن ہے. میرے دوست آج افسوس ہوتا ہے کہ جس کو بار 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 تلقین کی جا رہی ہے, جس امت کو امام چوسی غالباً نہیں انہوں نے فرمایا کہ امام صاحب کو تفسیر لکھی, انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کہا نا کہ قل ربی زدنی علما, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر علم سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کو اس کے اضافے میں دعا کے لیے کہا جاتا, لیکن دعا کیا کہی جا رہی ہے؟ قل ربی زدنی علما. آج اس نبی کی امت علم سے ہی نہ آشنا ہے. کبھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آج اپنا محاسبہ کیجیے اور اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیے کہ کیا اللہ ہم سے جو تقاضا کرتے ہیں, اللہ کو جو ہم سے مطلوب ہے, اللہ کو جو ہم سے محبوب ہے, کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ ہم نے نمازیں, وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ ہم 6% لوگ صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور جہاد وہ تو ویسے ہی ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکا ہے. آج یونیورسٹیوں میں جانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جہاد کا نام نہ لیجیے پلیز, آپ وہ اس سے مسائل تک. اور آج دیکھیں کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اس امت کو ذلت اور رسوائی کا نشان بنا کے رکھ دیا. کبھی دیکھتے ہیں کہ برما میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹ، کبھی کشمیر میں ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، کبھی شام میں، کبھی لیبیا میں، کبھی برما میں، کبھی عراق میں، اور کبھی فلسطین میں 47,000 مسلمانوں کا خون بھیڑ بکریوں کی طرح بہا دیا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی سکھانے والا نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر اس وقت جہاد فرض. میں اور میری کیا حیثیت ہے، لیکن اگر اب بھی جہاد فرض نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ پھر جہاد کب فرض ہوگا؟ لیکن کوئی بات کرنے والا، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی دکھانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں جہاد کا نام لینا جرم بن گیا ہمارے. جہاد تو دور، اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے احتجاج کرنا ہمارے لیے مصیبت، ہمارے لیے پابندی لگا دی گئی کہ ہم عام سڑکوں کے اوپر احتجاج نہیں کر سکتے. اور چوک اسلام آباد میں ہمارے بہن بھائی جب احتجاج کر رہے تھے تو ان کے اوپر گاڑیاں چلا دی گئی اور 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. کیوں؟ کہ فلسطین کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے یا کفار کا ملک؟ دوستو بھائی تم کو اور تو لگتا ہے کہ میری ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں. بات ہوتی گنوں کی کو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. اس چمن کو جب بھی ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی. اب یہ کہتے ہیں ہم سے کہ اہل چمن ہے چمن یہ ہمارا تمہارا نہیں. اور یہ وہ بول نہیں تھا کہ جس کے لیے میرے اور آپ کے آباء اجداد 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایک ایسا وطن حاصل کیا تھا کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا لباس قائم ہوگا. لیکن آج جہاد کا نام لینا ہمارے لیے جرم بنا دیا گیا، اور اچھا ڈانس کرنے کے اوپر موٹر سائیکل انعام کے طور میں دی جاتی ہے، اور جہاد کا نام لینے کے اوپر پابند سرحد کر دیا جاتا ہے. جب تک اور پردے کے اندر تھی اور تلوار میں آنکھ سے باہر تھی، مسلمانوں کی طرف کوئی میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا تھا. اور جب سے عورت پردے کے باہر اور تلوار نیام کے اندر ہے، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنا. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ دیکھو 2 نمبر مسلمان نہ بنو. کہتے تو یہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا تقاضا محض یہ نہیں ہے کہ 5 سال نماز پڑھ لی، یہ نہیں ہے کہ ذکر و اذکار کر لیا، یہ نہیں ہے کہ حج کر لیا، یہ کر لیا کہ زکات ادا کر لی، یہ کہ سال میں ایک بار رمضان کے روزے رکھ لیے اور باقی معاملات میں لپیٹتے ساری چیزوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹکراؤ. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو کہ جو تم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، جلدی بار مسلمان نہ بنو. آج بات کیجئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو مظلوم ہیں، جو تڑپ رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سدک کے امت کو پکار رہے ہیں کہ آئیے امت مسلمہ. کیا کلمہ ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرو؟ کیا کلمہ ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ غریب مظلوم اور ظلم میں پستے ہوئے لوگوں کی مدد کرو؟ کیا لا الہ الا اللہ ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ جب مظلوم بوڑھے اور عورتیں پکارے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو؟ وما تقاتلون فی سبیل اللہ. کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ عبد الواجد کو جہاد کا نام لینے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر اپنے گھروں سے قرآن مجید نکال دیجیے. 550 آیات ہے اللہ کے قرآن میں کہ جو جہاد کے بعد اللہ نے جہاد نہیں، اللہ نے مجاہدین کے نیچے جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کی ٹانگوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھائی. والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به جمعا. میرا اللہ بار بار ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے، وہ جن کے نتنوں سے تیز وہ پھنکار نکل، جب وہ زمین کے اوپر اپنے پاؤں مارتے تو ان سے چنگاریاں نکل. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ.
یہ تو گھوڑے بھی اللہ کی اطاعت اور اتباع میں اور دشمنوں کی سبھوں میں بھول جاتے ہیں بغیر پرواہ کیے کہ میری جان نہ چلی جائے. اور انسان تو کتنا اللہ کا ناشکر ہے کہ وہ اللہ کہ جس نے زمین و آسمان میرے لیے مسخر کر دیا, ہواؤں اور فضاؤں کو میرے لیے چلا دیا, زمین کو میرے لیے ساکن کر دیا, پہاڑوں کو میخوں کی طرح ٹھوک دیا, اور جس نے تیرے لیے چشمے ندی نالے بہا دیے, اور اس سمندروں کو میرے لیے جو ہے وہ جمع گوا کر دیا, دریاؤں کو میٹھا پانی بنا دیا, اس کے اندر میرے لیے رزق کا سامان کر دیا, اور تیرے لیے زمین سے سبزہ نکال دیا. ان الانسان لربہ لکنود, کتنا جھوٹا ہے, کتنا ناشکر ہے تو اپنے رب کا. اور ادھر کوڑے بھی اپنے اللہ کی اطاعت اور اتباع کے بیچ وہ دشمنوں کی سب آتے اس کو سڑنے نے. وہ تو کتنا جھوٹ ہے, وہ کتنا ناشکر ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے باتیں میں نہ کرنا, اور جنہوں اللہ کی راہ دے مال جان عزت آبرو لٹان دی واری آندی ہے, اور ادھر کرانے بھی اس کو سڑنا ہے ایسے لیے کہ موت تو ڈر لگتا. اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تم کو آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ, چاہے تم بند قلعوں کے اندر کیوں نہ محفوظ اپنے آپ کو کرنا. خالد بن ولید کہتے تھے کہ جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے گی, اور دیکھو خالد نے 100 سے زائد جنگیں لڑی. خالد بن ولید 100 سے زیادہ جنگیں لڑی, اور کہا کہ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں تلوار کا پھٹ نہ لگا ہو. لیکن دیکھو خالد بن ولید کو جب موت آ رہی ہے تو اپنے گھر کی چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا. موت میرے اللہ کی مرضی سے آتی ہے, یہ دشمن کے چاہنے سے نہیں آتی. آج ہم نے سمجھا کہ شاید امریکہ ہمارے لیے چاہے وہ موت کا پروانہ, امریکہ ہماری زندگی اور حیات کا سامان کرنے والا ہے, ہمارے فیصلے امریکہ سے ہوتے ہیں. اور اللہ سب سے بڑا ہے, اس کائنات کی سپر پاور میرا اللہ. آج ایک مرد مجاہد کے پاس سے اٹھ کے آئے, اس نے کہا کہ عبد البارش بھائی محض یہ کہنے سے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں, مرد مومن کو اس سے ہی حوصلہ مل جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا. اللہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں وہ حق بات تو کر. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. وہ سیدھی سچی بات تو وہ ٹھیک ہے یار, تو کبھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اعمال میں, لیکن کچھ اعمال کو ہم اپنی زندگیوں سے ہی نکال دیں کہ ہمارے لیے روا ہے. آج عورت بھی پوچھتی, وہ بھی میرے اور آپ کے رویوں سے تنگ آ چکی ہے میرے دوستوں بھائی. ایک عورت مجھے حضرت صاحب پوچھنے لگی, کہنے لگی کہ عبد البارش بھائی ایسا ممکن ہے کہ ہم حق مہر کی پیسوں کی جگہ یہ تقاضا کریں کہ مرد صرف ہماری عزت کریں گے, ہمیں مال و متاع نہیں چاہیے. فرمانے لگی کہ عبد البارش بھائی آج کا مرد کیسا مرد ہے کہ ننگی اور گندی گالیاں نکالتا, ہمارے بچوں کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا کرتا ہے, ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کی گالیاں نکالتا ہے. عبد البارش بھائی ایسا ممکن ہے کہ ہم پیسے کی جگہ سونا طلائی کی جگہ یہ لکھوائیں کہ مرد صرف عورت کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا؟ کیا ہم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان بنو اور شریف انسان بنو, اور لوگوں کے ساتھ وہ سلوک روا رکھو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ چلیں. میری اہلیہ محترمہ اکثر میرا جوتا پکڑتی ہیں اور صاف کرنے لگتی ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں اللہ کی بندی, وہ تم کسی کے گھر میں شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کیا کرتی تھی, اور میں اگر چاہتا ہوں کہ میری بیٹی لوگوں کے گھروں میں جا کے جوتے نہ صاف کرے تو اپنے لیے میں پسند نہیں کرتا کہ کسی کی بیٹی میرے جوتے صاف کرے. آج اگر ہم کسی کی بیٹیوں کو بہنوں کو عزت دیں گے, اللہ کی قسم کل کو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت نہیں ہے. آج کی عورت یہ بھی پوچھتی, کہتی ہے کہ عبد الباری
میں جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیا اب محمد بن قاسم نہیں آئیں گے؟ اور پتر محمد بن قاسم نے تیری قوم سے پیدا ہونا تھا، جب سے تو نے اپنی زندگی میں موبائل کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے، ہمارے گھروں میں گانے اور ناچنے والے تو پیدا ہو رہے ہیں، اور محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتا جب تک عورت اپنی روش سیدھی نہیں کرے گی۔ یہ تجھ سے کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو پھر کائنات الصالحات بن کے زندگی بسر کر، پھر اطاعت اور اتباع والی زندگی بن کے اپنی بنا۔ پھر وہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان عورت کا کردار کیا ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس مائیں، اور وہ مائیں کیسی تھی؟ وہ ایسی مائیں تھی کہ کسی نے کہا کہ یہ تو کالا بچہ ہے، تو اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو کہا کہ یہ تو کالا ہے، تو کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کالا ہے، میں نے اسے مقابلہ حسن میں نہیں بیچنا، میں نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ بیت المقدس کو آزاد کروائے گا۔ اور ٹھیک 25 سال کے بعد وہ بیت المقدس کے دروازے کے اوپر بھیک نہیں مانگ رہا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، وہ بیت المقدس کے دروازے میں فاتحانہ کھڑا تھا، جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی۔ جب ہمارے ماں پاس ایسی مائیں تھی تو ان کی قوم سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی ذات میں کچھ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک عظیم ماں کا کردار۔ محمد بن قاسم کہ جو آپ کی سرحدوں تک اسلام کا پرچم لہرا کر گیا، آپ تصور کیجئے کہ وہ 16 سال کی عمر میں باب الاسلام میں داخل ہوا، جس کو آپ سندھ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ماں کتنی عظیم ماں ہوگی کہ جس نے 4 سال کی عمر میں اس کو حفظ بھی کروا دیا، احادیث کی کتابیں بھی پڑھا دی، اس کو تیر اندازی بھی سکھا دی، تیراکی بھی سکھا دی، اس کو تلوار بازی بھی سکھا دی، اس کو جنگ کی حکمت عملیہ بھی سکھا دی۔ اور محمد بن قاسم اپنی ذات میں کچھ نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک عظیم ماں کا کردار۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی ماں جب رات کو اللہ کے حضور بیٹھی سجدہ ریز ہوئی تو کہا کہ اللہ، شادی ہوئی اور میرے پیٹ میں بچہ تھا، تو نے مجھ سے شوہر لے لیا، میں نے تجھ سے کوئی گلا نہیں۔ اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کیا، تو نے اس کی بینائی لے لی۔ اللہ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں کیسے در در پہ ٹھوکریں کھاتی رہوں گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مجھے نہیں پتا، تو اعلیٰ کل شیء قدیر، مجھے نہیں پتا۔ اللہ، میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما۔ اور روتی گڑ گڑاتی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریہ داری کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کو بھیجا اور کہا کہ ابراہیم جا میری بندی کو تسلی دے، اور ابراہیم نے آگے کہا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ محض اس کو ظاہری بصارت نہیں بلکہ باطنی بصارت میں عطا فرمائیں گے۔ اب وہ محض محدث نہیں، امام المحدثین کہلائیں گے، جس کو دنیا امام بخاری کے نام سے۔ اب اتر اس کے پیچھے ایک عظیم ماں کا کردار تھا، ایک عورت، یہ جو مسلمان کردار اشعار والی، جو تقوی اور طہارت والی تھی، جو صبر استقامت والی تھی۔ گھر میں مہمان آتے ہیں اور ایک بچہ، ماں ہانڈی بنا رہی ہے، اور کیا ہی قریب ہے کہ ہانڈی تیار ہو اور مہمانوں کے آگے رکھے، ایک بچہ آتا ہے اور اپنے ہاتھ سے ریت کی بک بھرتا ہے اور ہنڈیا میں ڈال دیتا ہے۔ ماں نے دیکھا تو کہا کہ جب اللہ سے تو قابلہ ایمان نہیں بنا سکتی۔ یہ وہ ماں تھی جن کو پتا تھا کہ ماں اگر بھول چوک سے بھی دعا دے تو عرش سے پہلے اس کا کہیں سٹاپ نہیں ہوتا۔ اور وہ شخصیت آج السدیس کے نام سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ماں نے مجھے دعا دی تھی کہ جا پتر اللہ تعالیٰ کا میرا امام بنائے، کہ جو بد دعا اللہ نے وہ دعا یا بد دعا جو بھی تھی قبول۔ آج وہ بچیاں پوچھتی ہیں کہ عبد الوارث بھائی اب خالد بن ولید ہمارے اندر نہیں آئے گا؟ اور پتر جہاں مردوں کی عورتوں کی یہ روش اختیار ہوتی ہے کہ صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں ہو رہے ہوتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے توقیری کی جاتی ہے، وہاں خلاقو خان آیا کرتے ہیں، وہاں خالد بن ولید نہیں پیدا ہوا۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت، آج مجھے اور اپنے آپ مستمر ہم سب کو اپنے گرے والوں میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک بات کہتے ہیں کہ چومی گویا مسلمان ملزم کہ دانا مشکلات لا الہ۔
میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اقبال تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی. اگر ہم نے یہ طے کر لیا، اگر ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ جس کا مطلب ہے کہ حقیقی خالق مالک رازق میرا اللہ ہے، تمام عبادات کا سزاوار میرا اللہ ہے، تمام احکامات میرے اللہ کے چلیں گے، تمام تعلیمات میرے اللہ کی چلیں گی، میرا جینا مرنا اللہ کے مطابق ہوگا، زندگی اور موت کا مالک خالق میرا اللہ ہے. تو پھر میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، مجھے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دینا ہوگا. اور اگر میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ محمد رسول اللہ، تو پھر اپنی زندگیوں کو، اپنے چہروں، اپنے کردار، معاملات، اخلاق، ہر شے کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کرنا ہوگا. یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے تقاضا ہے، یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں. آج جو سب سے بڑا میرے اور آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور دین کا اور کلمے کا تقاضا ہے، وہ اتحاد امت. اس وقت جو ہم پہ ذلت اور رسوائی ہے، اس میں سب سے بڑا یہ سبب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو فرقہ واحدیت کی لعنت کا شکار کیا. کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی حنفی، شافعی، مالکی ہے، اور کوئی سنت، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے. میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، اس چیز نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کلمہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک اللہ کے بندے بن جاؤ. اگر مان لیا ہے اللہ کو تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واحدیت کا شکار نہ ہو. آج اگر برما میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، کشمیر میں میرے ماں بہن بچوں کو، بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹولیوں میں بانٹ لیا ہے. وہ جو قوت، جو اتحاد ہے، وہ آج نہیں. ہاں، یہ بے وفاؤں کا گروہ ضرور ہے، یہ ہجوم، یہ جنگ سے ضرور ہے، لیکن یہ امت نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی، المسلمون کا جسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک جسم کے حصے میں جب درد ہوتی ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. یہ اس وقت کا تقاضا ہے میرے اور آپ سے. اس وقت ہمیں اور ایسا نہیں کہ اتحاد امت میں تمام کے عقائد، فروعی مسائل ایک جگہ سے ہو جاتے ہیں کہ تمام رفاع دین کرنا شروع کر دیں گے، یا تمام رفاع دین ترک کر دیں گے، تمام آمین بالجہل کرنا شروع کر دیں گے، تمام آمین بالجہل ترک کر دیں گے. اتحاد امت اس کا نام نہیں. شروع سے یہ مسائل چلتے آئے ہیں کہ جو فروعی مسائل 3% ہیں، شروع سے چلتے آئے. لیکن اتحاد امت کا مطلب یہ ہے کہ درگزر کر احسن طریقے سے دعوت دیتے رہے، حق کا پیغام پہنچاتے رہے، قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن محبت اور شفقت کے ساتھ، درگزر کے ساتھ. گھر میں چائے پہ بلائے، کھانے پہ بلائے، ان کے ہاں چلے بھی جائیں، اپنے سینے کے ساتھ محبت کا اظہار. بچے کو جب اپنی طرف بلایا جاتا ہے تو انجیکشن یا چاقو دکھا کے نہیں بلایا جاتا، پھول یا ٹافی یا گولی دکھا کے بلایا جاتا. اور ہمارے اسلام کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ وہ کس طرح دوسروں کو اپنے سینوں کے ساتھ لگاتے تھے، اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے تھے. اور تاریخ میں کئی بار ہم نے دیکھا کہ ختم نبوت کے معاملے میں کیا مسلمان علماء کرام تمام مکاتبہ فکر اکٹھے نہیں ہو گئے تھے. وہ اتحاد امت تھا. اسی لیے قادیانیوں کو ہم نے کافر قرار دے دیا. آزادی ہند جب گورے سے ہم نے حاصل کی، کیا تمام علماء کرام یکجاٹ نہیں ہو گئے تھے؟ دیوبندی، احمدی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی. جب ہم نے گورے ہندو بنیے سے آزادی حاصل کی اور پاکستان مار کر وجود میں آیا، تمام علماء کرام نے ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں پیدا کیا تھا؟ وہ یہ تھوڑی نہ تھا کہ تمام لوگوں کے عقائد و نظریات ایک جیسے. اس وقت کا تقاضا مطالعے رنگ لوگوں کو توڑ کر ملت پہ گم ہو جانا، تو راتی رہے باقی نہ ہے، رانی نہ افغانی، میاں نے شاہ سارا صحبت مغل چمن کب تک
تیرے بازو میں ہے پرواز شاہی نے تو ہستانی یقین افراد کا سرمایہ ہے تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت، یقین محکم عمل میں ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یہ اتحاد اور اتفاق اپنے اندر پیدا کر، اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں پٹ تو ہم پہلے ہی رہے، اور رہی کہیں کسر دشمن اب پوری کر لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو اللہ ہم سے چاہتے، جو دین اسلام کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود کہ ایک اچھے سچے پکے مسلمان بن جاؤ، اور اسلام کے تمام تقاضے، یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ کچھ چیزیں لے لو کچھ چیزیں چھوڑ۔ اسلام کہتا ہے کہ ٹیک اٹ آل اور لیو اٹ آل، یہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو، ادروائز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو یا پورے کے پورے نکل جاؤ۔ اللہ کو منافقین پسند نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔